Assalamu alaikum. Today, the topic of our conversation is prophetic wisdom. The biggest asset for every man and woman is not fame, popularity, achievement, or worldly things, but it is wisdom. A large number of recorded traditions of prophet underlines the importance of wisdom. For instance, a Prophet of Islam once said, "How good is the gathering where wise sayings are uttered." On another occasion, he said, "There cannot be a better gift than the words of wisdom." So today we will have this conversation with Professor Farida Khanam. تو چلیے انہی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم آپا، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام جی، سب خیریت ہے. جی الحمدللہ. آج کا بہت ہی اچھا ٹاپک لیا آپا آپ نے، اینڈ آئی بلیو کہ وزڈم کی تو سب کو ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلا سوال ہی میرا یہی آپ سے کہ واٹ از دی امپورٹینس آف وزڈم، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزڈم اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو گریٹسٹ گڈ دے دیا گیا. تو حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا، مطلب تمام کامیابیاں حکمت سے ہی جڑی ہوئی ہیں. تو حکمت کے بارے میں ایک حدیث ہے، حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے. جس کو جو گمشدہ سرمایہ مطلب کہیں بھی اس کو مل جائے حکمت تو وہ لے لے. تو ایک ہے کہ چاہے اس کو چین جانا پڑے، اس زمانے میں چین جبکہ بہت مشکل تھا، تو اس زمانے میں کہا گیا کہ چاہے اس کو چین جانا پڑے تو حکمت کی باتوں کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار سینے سے لگایا اور یہ دعا کیا کہ اے اللہ اس کو حکمت عطا فرما. تو حکمت کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی ساؤنڈ ججمنٹ، جس کو ہم کہیں گے، اور بہت ہی وہ ساؤنڈ ججمنٹ جو آتا ہے، صرف علم کافی نہیں ہوتا، اس میں ہمارا ایکسپیرینس شامل ہوتا ہے، انسائٹ شامل ہوتی ہے، ان بائزڈ تھنکنگ شامل ہوتی ہے. یہ سارا کچھ مل کر ہمارے اندر وہ گہری نظر پیدا ہوتی ہے جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیپیسٹی آف رائٹ ججمنٹ. تو رائٹ ججمنٹ کے لیے ہمیں ان بائزڈ تھنکنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان بائزڈ تھنکنگ جو ہے وہی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہمیں جہاں بھی حکمت کی بات ملے اس کو ہم لے لیں. اس میں ایک مثال دوں گی حجر اسود کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو پیغمبر حکمت ہیں. تو اس سے پہلے بھی جب آپ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ نے جو کام کیے اس میں حکمت کے انداز میں سارے کام کیے آپ نے. تو ایک مثال ہے حجر اسود کی، کہ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بار کعبہ گر گیا تھا، اس کی دیواریں ڈھا گئی تھی، تو دوبارہ کعبہ بنایا گیا. تو کعبہ میں ایک پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور وہ ایک کونے پر نصب کیا جاتا ہے، وہیں سے طواف شروع کرتے ہیں. تو کعبہ تو دوسرے مٹیریل سے بن گیا، لیکن وہ پتھر بہت خاص پتھر ہے کیونکہ الگ ڈفرینٹ کلر کا ہے وہ. تو وہ پتھر جو ہے جب اتنی اونچی دیواریں ہو گئیں کہ وہاں پتھر لگانے کا ٹائم آ گیا، تو سارے قبیلے کے سردار جو ہیں وہ چاہنے لگے کہ یہ فضیلت جو ہے یہ ہمیں ملے، ہمیں یہ موقع ملے پتھر لگانے کا. تو بہت ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب جھگڑا ہو جائے گا، اور وہاں پر جھگڑا جب شروع ہو جاتا تھا وہ برسوں چلتا رہتا تھا. تو یہ خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ایک بزرگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، کل سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس کے مشورے پر ہم چلیں گے. تو سارے لوگ وہاں اندر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کون سب سے پہلے داخل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو داخل ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حالانکہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو سب نے کہا یہ تو محمد الامین ہیں، محمد الامین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں.
تو آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ایک حکمت بھرا ہوا فیصلہ تھا. آپ نے کہا کہ ایک چادر سفید رنگ کی لے آؤ اور اس کے بیچ میں پتھر آپ نے اٹھا کے رکھا، اور آپ نے کہا کہ چادر کے کنارے سب ٹرائبل چیف جو ہیں وہ چادر کے کناروں کو پکڑے، اور چادر وہاں جب اس دیوار کے پاس پتھر گیا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھا کے اس کو نصب کر دیا. تو یہ ہوتی ہے حکمت کہ اتنی بڑی خانہ جنگی سے نجات مل گئی. تو حکمت کے لیے ہمارے اندر جو سب سے بڑی چیز ہمیں چاہیے وہ آبجیکٹیو تھنکنگ ہے. آبجیکٹیو تھنکنگ ہوگی تو ہمیں ہر جگہ حکمت ملے گی. جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے. آبجیکٹیو تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیولپ دی ایٹیٹیوڈ آف وزڈم ان ون سیلف. آپا سید حسیب شاہ نقوی صاحب نے لاہور سے کامنٹ بھیجا. انہوں نے لکھا ہے وزڈم از ویری امپورٹنٹ فار اے پرسن. اف اے پرسن ڈز ایوری تھنگ وتھ اسٹریٹجی دین اللہ گیوز ہم سکسیس. تو اسی سے آپ ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے جو کامنٹ انہوں نے پوچھا ہے اسٹریٹجی کو لے کے کہ پروفٹ آف اسلام ایز وی نو ہی اٹینڈ پروفٹ ہوڈ ان 610 AD ایٹ دی ایج آف 40. اس کے بعد تقریباً 13 سال وہ مکہ میں کام کرتے رہے اور اس دوران بہت اپوزیشن ہوا. لوگوں نے بہت پریشان کیا ان کو. لیکن ہر دفعہ جب ہم ان کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، ان کی سٹوری کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ کنسیشن دیتے چلے گئے. ایک تالیف قلب والا جو ایک ان کا اسٹریٹجی تھا وہ انہوں نے اختیار کیا. تو اس کے پیچھے کی کیا وزڈم ہے، یہ کنسیشن تالیف قلب کے پیچھے کیا وزڈم ہے، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام حکمت کے ساتھ کرتے تھے، ریئیکشن کے ساتھ نہیں. تو چونکہ مکہ میں بہت زبردست مخالفت ہوئی، وہاں پر لوگ جو ہیں اپنے اپنے آئیڈلس کی پرستش کرتے تھے اور یہ ایک خدا کا کانسیپٹ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو سارے لوگ مخالف ہو گئے، اور وہ دور بھی تھا ریلیجس پرزیکیوشن کا. اب کی طرح نہیں کہ ہر آدمی آزاد ہے اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا. تو اس کے لیے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے جو ہے تالیف قلب کا جو اصول ہے کہ دلوں کو نرم کرنا، تو اس کو اپنایا. مطلب ہر معاملے میں آپ نے لوگوں کو رعایت دی، ان کا جواب نہیں دیا، صبر کیا، اعراض کیا. تو آپ نے دوسروں کو جذبات کا احترام کیا اور بالکل خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے پیسفل طریقے سے، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ پرووک نہ ہوں. تو مکہ میں تو اس طرح ہوتا رہا، مکہ میں تو بہت زیادہ مخالفت تھی، تو آپ نے کبھی بھی جواب نہیں دیا بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. اور جب مدینہ گئے تو جو تالیف قلب کا جو اصول ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا آیا ہے. تو وہ مدینہ میں خاص طور پر آپ نے یہودیوں اور مشرک، وہاں پر مشرک قبائل بھی تھے تو بعد میں وہ اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کے ساتھ آپ نے خاص تالیف قلب کا معاملہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں یہودی جو تھے وہی مذہب کے ریپریزنٹیٹیو تھے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ جو وہ سوچتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، بس وہی مذہب ہے. تو ان کے ساتھ بہت زیادہ آپ نے یہ کام کیا، کیونکہ وہ نہ ان کو وہ پرووک نہ ہو جائیں کہ یہ کون سا مذہب ہے، کیونکہ وہ تو بیت المقدس کی طرف اپنی عبادت کرتے تھے اور یہ کعبہ کی طرف، ان کا قبلہ جو ہے کعبہ ہے. تو ان کے لیے آپ نے تقریباً 17 مہینے تک اپنا قبلہ ہی بدل دیا. تو یہاں تک کہ آپ روزہ بھی رکھتے تھے، جو یہودی عاشورہ وغیرہ کے روزہ رکھتے تھے تو آپ بھی وہ روزہ رکھتے تھے، تاکہ لوگ آپ سے مانوس ہو رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں. تو آپ نے اس کے بعد آپ نے ایک صحیفہ مدینہ جو ہے وہ آپ نے اس کو تیار کیا. اس میں آپ نے مذہب اور کلچر دونوں کی آزادی دی، کیونکہ اس زمانے میں جو قبائلی روایات ہوتی تھیں، قبائلی ٹریڈیشنز ہوتی تھیں، اسی کے مطابق لوگ اپنے فیصلے کرتے تھے. تو آپ نے ان کو اس کی آزادی دی کہ اپنے اپنے قبائلی روایات کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل کو حل کریں، اور جو بھی ان کے نزاعی معاملات ہوتے تھے، اور ان کو مذہبی آزادی دی. تو اس طریقے سے آپ نے باقاعدہ تالیف قلب کیا. حالانکہ بہت کم لوگ
نے اپنی مخالفت ختم کی، لیکن بہرحال آپ کی طرف سے ہر طرح سے بالکل پیسفل انداز میں، کنسیلیٹری انداز میں انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو اسی طرح نہ صرف پورے تمام کے تمام لوگوں جو یہودی تھے ان کے ساتھ نہیں، بلکہ انڈیویجولس کے ساتھ بھی آپ نے یہی معاملہ کیا. ایک بار ایک آیا دیہاتی اور اس نے مسجد کو گندہ کر دیا. اب لوگ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، آپ نے کہا نہیں، اس کو مارو نہیں، وہ جو جگہ گندی ہوئی ہے اس کو صاف کر دو. تو اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ آدمی گیا اور اپنے قبیلے میں بتایا کہ میں تو ان کی عبادت گاہ کو گندہ کر دیا اور انہوں نے مجھے مارنے نہیں دیا، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کی صفائی کر دو، اور وہ تو بہت اچھے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے اوپر ایمان لے آئے. تو اب اپنا بنانا، کسی کو بھی اپنا فالوور بنانا، اپنا سپورٹر بنانا، اس کے لیے بہت زیادہ یہ سب کنسیشن، رعایت اور اچھا برتاؤ، پیسفل انداز میں کام کرنا، یہ سب ضروری ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہ کیا ہے. کوئی ایک موقع پر نہیں، بلکہ مکہ کی لائف میں پوری اور مدینے کی پوری لائف میں آپ نے تالیف قلب کے اصول پر کام کیا، اور یہی وجہ تھی کہ اتنی جلد تمام لوگ آپ کے سپورٹر بن گئے. جی آپ ایک چیز اور، ان کنٹروورشل میٹرز یہ دیکھا جاتا ہے کہ پروفٹ کی سننا واز بیسڈ آن اسٹیٹس کوئزم. مولانا وحید الدین خان صاحب بھی اسٹیٹس کوئز تھے، بہت زیادہ ایمفسائز کرتے تھے، کہتے تھے کہ بینگ اے اسٹیٹس کوئز از ناٹ اے مائنس پوائنٹ، رادر اٹ از اے پلس پوائنٹ. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. مولانا نے لکھا ہے کہ وہ پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم کا لفظ دیا، جی کہ خالی اسٹیٹس کوئسٹ کہا جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو بالکل ہی جمود والی حالت ہو جائے گی، ان ایکٹیویٹی کا دوسرا نام ہے اسٹیٹس کوئزم. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں مخالفت آئے گی، طرح طرح سے لوگ جو ہیں اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو طرح طرح سے رکاوٹیں آتی ہیں. تو اگر ہم رکاوٹیں دور کرنے میں لگ جائیں، لوگوں سے لڑائی کرنے میں لگ جائیں، لوگوں کے خلاف ایکشن لینے میں لگ جائیں، تو ہم اسی میں پھنس کے رہ جائیں گے. اور جو ہماری جو ساری طاقتیں ہیں ان کو اس میں پازیٹیو انداز میں، کنسٹرکٹیو انداز میں جو ہمیں یوز کرنا چاہیے وہ ہم یوز نہیں کر پائیں گے، اور اسی وجہ سے کوئی رزلٹ نہیں آئے گا ہمارے کام میں. ہم تو ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ممکن دائرے میں جو اپرچونٹیز ہمارے سامنے ہیں اس کو لے کر ہم کام کریں، اور ناممکنات کے پیچھے مت جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل. جی تو یہ ہر چیز میں پالیٹکس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، لیکن ہر معاملے میں یہی ہے کہ سکسیس از دا آرٹ آف دا پاسبل. کسی بھی معاملے میں اگر آپ پاسبل کو لے کر آگے بڑھیں گے تب آپ کو سکسیس ملے گی. اور یہ مت سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے ہم اسٹیٹس کوئسٹ بن جائیں گے، بلکہ یہ جو ہے وقتی طور پر ہوتا ہے. وقتی طور پر جو رکاوٹیں ہیں اس کو چھیڑے بغیر جو مواقع ہیں اس مواقع کو لے کر ہم کام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ فوراً ہم اپنے کام کے مواقع پا لیتے ہیں. تو کام کے مواقع پا لینا ہی کا دوسرا نام جو ہے سکسیس ہے. تو اس طریقے سے مخالفین سے ہمیں اعراض کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، جس کا دوسرا نام صبر ہے. اور صبر کے بارے میں بہت زیادہ قرآن میں آیتیں ہیں، بہت زیادہ حدیث ہے. تو صبر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں صرف گھر میں بیٹھے رہنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایز این انڈیویجول، کوئی مشن کے ایز اے ممبر آف دا مشن کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صبر و اعراض جو ہے وہ مسٹ ہے. اور چونکہ مسلمس کو تو دعویٰ ورک کرنا ہے، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں
بہت زیادہ صبر و اعراض کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ جب مکہ میں آپ نے اتنا زیادہ صبر و اعراض کیا تو اس کے نتیجے میں اتنے قیمتی افراد ملے۔ سارے قیمتی افراد جو تھے صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سب مکے میں ملے، وہی صبر و اعراض کی پالیسی کی وجہ سے ملے۔ تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بغیر اسٹیٹس کوئسٹ کے اصول کو فالو کیے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے، آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ جب مدینہ گئے تو آپ کی میجارٹی لوگ آپ کو فالو کر رہے تھے، آپ کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنا دیا تھا، اس کے باوجود آپ نے جو آپ کے جو فالوورس نہیں تھے ان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، ان کو وہاں سے نکالنے کی کوئی مہم نہیں چلائی، بلکہ جو موجودہ حالات تھے اسی پر بیس کر کے آپ نے اپنی پلاننگ کی، اور اسی وجہ سے آپ کی پلاننگ جو ہے اتنی زیادہ سکسیسفل رہی۔ تو سکسیس حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسٹیٹس کوئسٹ، پازیٹیو اسٹیٹس کوئسٹ بننا پڑے گا۔ جی Apa, another important aspect, we find when we go through the traditions of the Prophet, that he always adopted practical wisdom. For example, we find from his life that how the approach adopted by him was a gradual approach. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ گریجول اپروچ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں۔ دیکھیے، گریجول اپروچ جو ہے، جس کو تدریج کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا ایک کیس آف کنڈیشننگ ہے، تو وہ اچانک اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، سمجھے گا نہیں، پھر وہ مخالفت کرے گا، پھر یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ جائے گی۔ لیکن جب گریجول اپروچ آپ کریں گے، جس کو ہم حکمت عملی بھی کہہ سکتے ہیں، تب دھیرے دھیرے اس کی سوچ میں تبدیلی آئے گی۔ تو وہ دھیرے دھیرے جب تبدیلی آئے گی، تب وہ جو ہے آپ کی بات سمجھنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ تو اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن میں بھی جو احکام اترے ہیں وہ گریجول اپروچ کو ہی بیس بنا کے اترے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ایک بار فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن میں جہنم اور جنت کی آیتیں اتریں، خدا کا خوف اور خدا سے محبت والی آیتیں اتریں، اس کے بعد احکام اترے، کیونکہ جب تک کہ انسان کے اندر یہ ساری باتیں پیدا نہ ہو جائیں، آخرت کے بارے میں سوچ نہ پیدا ہو جائے، تب تک ہم یہ قانون کا نفاذ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو سمجھ میں ہی باتیں نہیں آئیں گی، اس کی اہمیت وہ نہیں سمجھے گا۔ تو یہ جو ہے اصلاح کو قبول کرنے کے لیے ہمیں اس کو ٹائم دینا ہے۔ تو یہ گریجول اپروچ جو ہے نا، اس کو ٹائم دینا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بائی ٹائم۔ تو اسی لیے پیس کیا جاتا ہے، صلح کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو موقع مل جائے اپنی سوچ بدلنے کا، اپنی اسی کے مطابق کام کرنے کا۔ تو اس طریقے سے یہ حکمت کے ذریعے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ باقی اگر ہم حکمت اختیار نہ کریں تو کوئی کام نہیں ہوگا، صرف سارے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے اور کام کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہت ساری ایسا ہو چکا ہے، لوگ ان باتوں کو زیادہ گہرائی سے پکڑتے نہیں ہیں، اور ایک دم اچانک جو ہے قانون نافذ کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا جو الٹا نتیجہ، جس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو کہتے ہیں، تو الٹا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو میں ایک مثال آپ کو دوں گی کہ یہ 11 جنوری 1827 میں سید احمد شہید نے پشاور میں اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ تو وہاں پر سید صاحب خود امیر المومنین تھے، اور ان کے سارے جو انہوں نے جگہ جگہ عامل کہتے ہیں گورنر کو، جگہ جگہ وہاں پر اپنے عامل رکھے تھے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے۔ تو اب وہاں پر انہوں نے کام تو کچھ کیا نہیں تھا، لوگوں کے اندر مزاج سازی کے لیے کام نہیں کیا تھا، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو کام کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی سوچ بدلنی پڑتی ہے، وہ سب کام نہیں کیا تھا۔ بس اچانک گئے اور وہاں پر اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے پوری مہم چلا دیا۔ تو ہوا کیا، لوگ مخالف ہو گئے، اور لوگوں نے ان کے سارے جو عامل تھے، ان کے سارے جو لوگ تھے، ان کو مار ڈالا۔ تو اس طریقے سے ہمیں
بغیر حکمت عملی کے، بغیر پریکٹیکل وزڈم کے ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اور یہی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے اور آپ کی ٹیچنگ سے ہمیں یہی اصول ملتے ہیں. تو یہ بہت ہی عظیم حکمت نبوی ہے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ گریجول اپروچ سے کریں. بہت ہی اس کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ لوگوں کو کنسیشن دیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آپ نے اس کو بھی مان لیا. اب لوگوں نے اس پر کہا کہ ایسے کیسے ہوگا، تو آپ نے کہا دیکھو بعد میں سب کچھ ہوگا. یعنی بعد میں جب ان کی کنڈیشننگ ٹوٹے گی، کیونکہ دیکھیے مکہ اور اس اطراف میں اکانومک پوزیشن بہت خراب تھی، لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، تو وہاں پر یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ زکوٰۃ دینا. تو لیکن دھیرے دھیرے جب آدمی کو اس کی امپورٹنس ریئلائز ہو جاتی ہے تو وہ سب کچھ کرتا ہے. اب بعد میں وہی ہوا، انہوں نے سب کچھ کیا. تو ہمیں لوگوں کو ٹائم دینا پڑے گا تاکہ وہ سوچنے کا ان کو پاس موقع ہو جائے، اور اس کے بعد پوری آمادگی سے وہ یہ کام کر سکیں. جی آپ نے بائنگ ٹائم کا جیسے آپ نے ذکر بھی کیا آپ اور گریجول اپروچ کو بہت اچھے سے سمجھایا. مجھے وہ اگزامپل یاد آ گیا جو مولانا صاحب نے ریڈرز ڈائجسٹ کا کوئی ایک سٹوری کو ریفر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ریورنڈ فادر decided to plant an entire tree, not from the stage of planting a sapling, but he uprooted an entire tree اور اس کو انہوں نے اپنے گھر کے وہاں لگوایا. تو نیچرلی وہ پیڑ کچھ دنوں میں مرجھا گیا اور مر گیا. تو اس میں اینڈ میں وہ ریورنڈ فادر نے لکھا تھا کہ آئی ایم ان اے ہری بٹ گاڈ ازنٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پلاننگ ہے وہ ہمیشہ ٹائم کے ساتھ حکمت کے ساتھ کی جاتی ہے، تب وہ فروٹفل ہوتی ہے. اینڈ یو کین ناٹ ڈو اٹ ان اے ہری. تو بائنگ ٹائم جو آپ نے کہا وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے ان ٹرمز آف ڈوئنگ ریزلٹ اورینٹیڈ پلاننگ. آپ کا کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا اگلا سوال لینے سے پہلے. فیض قادری صاحب نے کوئمبٹور سے لکھا ہے، پیغمبر اسلام ہر کام حکمت سے کیا کرتے تھے، ریاکشن سے نہیں. کتنی بڑی سچائی ہے آپا. اگر امت مسلم اس ایک حقیقت کو سمجھ جائیں تو ان کا 90% مسئلہ حل ہو جائے گا. مرزا عدنان بیگ صاحب نے لکھا ہے، جزاک اللہ خیر، ویری ڈیپ، رومینیٹیو اینڈ فل آف وزڈم. ڈاکٹر اسلم صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے، The last prophet gave practical wisdom. He was really honest and trustworthy, a man of ultimate consideration. Dr. Farida, you're carrying wisdomful mission of love and solidarity. Sayyid Haseeb Shah Naqvi صاحب نے لاہور سے لکھا ہے، I have read the book Hikmat Islam by Maulana to a great extent, in which he said that we should conduct our routine with Islamic wisdom. ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب جو دبئی سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، آپا ہیز رائٹلی سیڈ دیٹ the Prophet Muhammad was the prophet of wisdom. We find that throughout his life, the Prophet has solved problems with great wisdom, understanding and insight. آپ اب ایک باری مولانا نے وزڈم کی ڈیفینیشن کو بھی ڈیفائن کیا تھا. He said that it is the ability to discover the relevant and by sorting out the irrelevant. تو یہ آپ ہم سب کو پلیز بتائیے کہ یہ ریلیونٹ اور irrelevant میں کیا فرق ہے، what is the difference between the two، اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، یہ مولانا صاحب کا خاص اصول تھا کہ ریلیونٹ اور irrelevant میں فرق سمجھا جائے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہم لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ دونوں میں فرق جاننا یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے. تو یہ بہت لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بالکل معمولی باتوں پر اسٹک کرنے لگتے ہیں اور اسی میں جو ہے بڑے کام رہ جاتے ہیں. تو میں یہاں پر تو پرافٹ کی ایک مثال سے بتاؤں گی. جیسے جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس سے اصل میں وہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے اصحاب عمرے کے لیے گئے تھے. تو تمام لوگ جو ہیں اپنے کیمل لے کر گئے تھے اور بالکل عمرے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن ان لوگوں نے، مکے والوں نے وہاں جانے نہیں دیا. تو اب لوگ جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے ان کی بات کو مان لیا اور بہت زیادہ دب کر جو صلح کر لی. تو اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ریلیونٹ تھا وہ پیس تھا، کہ ہر حالت میں پیس قائم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پیس نہیں قائم ہوگا تو ہم کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتے. اور ان لوگوں کے نظر میں تھا صحابہ کے کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں تو ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئیں، حج کرنے آئیں اور ان کو آنے نہ دیا جائے. یہ پہلا واقعہ تھا. تو وہ لوگوں کا دماغ وہاں اٹک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھے اور آپ نے سوچا کہ اصل تو ہے پیس قائم کرنا، کیونکہ پیس قائم ہوگا تبھی وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، تبھی جو خدا کا پیغام ہے دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. تو آپ نے ہر حالت میں پیس ایٹ اینی کاسٹ کے اصول پر عمل کیا. ایسے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں. کیا ریلیونٹ ہے، کیا ارریلیونٹ ہے، اس کا بہت ہی ایکیوٹ سینس آپ کے اندر تھا. جیسے مثال کے طور پر جب حدیبیہ ٹریٹی لکھی جا رہی تھی تو جو مکے کا جو قاصد تھا اس نے کہا، جب لکھا گیا کہ رسول اللہ کی طرف سے، تو اس نے اعتراض کر دیا کہ رسول اللہ، اور اس کا اعتراض اس کے لحاظ سے وہ صحیح تھا کہ وہ رسول اللہ مانتے ہی نہیں، تو رسول اللہ کی طرف سے کیوں لکھا جا رہا ہے، بس محمد ابن عبداللہ لکھا جائے. تو لوگ جو ہیں اتنا زیادہ اس میں حساس تھے کہ حضرت علی لکھ رہے تھے، انہوں نے کہا میں تو نہیں مٹاؤں گا اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر اس پر ہم اسٹک کرتے ہیں تو ہم جو ہے صلح نہیں ہوگی، اور اصل ریلیونٹ جو تھا وہ صلح، کسی نہ کسی طریقے سے صلح کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اور وہی ریلیونٹ تھا. اور یہ لفظ مٹا دینا اور لفظ قائم رکھنا یہ جو ہے ارریلیونٹ تھا، کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ اگر کاغذ پہ ہے یا نہیں ہے، اب ہیں تو وہ رسول اللہ خدا کے پیغمبر ہیں، دنیا جانتی ہے کہ خدا کے پیغمبر ہے، تو اس سے ان کے مٹا دینے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ پیس ایٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ ریلیونٹ تھا اور ریلیونٹ پر آپ نے اسٹک کیا. اسی وجہ سے آپ کو تمام جو ہیں کامیابیاں ملی کہ آپ کو بہت زیادہ گہرا سینس تھا کہ کیا ریلیونٹ ہے، کیا ارریلیونٹ ہے. پیس کے لیے آپ بالکل ہر معاملے میں بالکل جھک جاتے تھے کہ ہر حالت میں پیس قائم رہنا ہے، کیونکہ پیس اگر نہیں قائم رہے گا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے سوائے جنگ کے. اور اب وہاں پر عرب میں تو جنگ 40 سال تک چلتی رہتی تھی. کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ بھی بھول جاتے تھے کس بات پر جنگ شروع ہوئی، بس سب لڑتے رہتے تھے. تو ایسے عرب میں آپ نے کس طریقے سے صلح قائم کر کے ایسی کامیابی حاصل کی کہ جو مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے کہ موسٹ سکسیسفل مین آف دی ہول ہیومن ہسٹری. تو اس کے لیے یہ ساری جو حکمت کی باتیں ہیں یہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے تو ہمیں بھی ہر فیلڈ میں یہی کامیابی ملے گی. جی آپا ایک سوال آیا ہے دبئی سے، ارمان خان صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ غفلت سے بچنے کی وزڈم کیا ہوگی، اس کے بارے میں آپ بتائیں. میرے خیال میں سوچنا چاہیے بہت زیادہ. جی کہتے ہیں نا تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر بیٹر وے. وے. جی بہت زیادہ سوچیے، بہت زیادہ غور و فکر کریے، اور جب بھی کوئی بھی معاملہ ہو تو دعا کیجیے، جی اس کے لیے بھی دعا کریے. جی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی آپا ایک اور چیز ہم پاتے ہیں پروفٹ کی لائف سے کہ اور یہ قرآن میں بھی بہت ایمفسائز کیا ہے صبر، کہ کس طرح پروفٹ نے تھرو آؤٹ اپنی زندگی صبر اختیار کیا. مطلب کتنے ہی انسٹنسز ہیں. آپ نے ابھی حدیبیہ کا انسٹنس دیا، مائیگریشن کے وقت، طائف کے وقت، مطلب ہر لمحہ انہوں نے جو ہے
ایک صبر کو ڈیمونسٹریٹ کیا. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا اور واضح کر کے بتائیے. صبر کے بارے میں قرآن میں آیا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کا اجر جو ہے بیانڈ میجر ہے، بغیر حساب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صبر کوئی بہت بڑی ویلو ہے، کیونکہ اسلام کے نزدیک ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک اس کی زندگی کا ایم ہے. اب اس ایم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنی خواہشات کے مطابق چل رہے ہیں. تو جب بھی ایسا ہوگا تو ٹکراؤ ہوگا، کنفرنٹیشن ہوگا، اور اگر ہم اس ٹکراؤ میں لگ جائیں گے تو ہم پھر کوئی بھی ترقی کا کام نہیں کر سکتے، اپنا کوئی بھی ایم جو ہے، اپنا جو پرپز ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے اسلام میں بہت زیادہ صبر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے ترقی کا. اگر ہم لڑنا ہی ہے ہمیں تو لڑ تو سکتے ہیں، لیکن ترقی نہیں کر سکتے. تو کیونکہ مسائل تو دیکھیے ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک انڈیویجول ہو، چاہے کوئی کمیونٹی ہو یا کوئی مشن ہو، تو ہر وقت مسائل ہی ہوتے ہیں. تو مسائل میں ریئیکشن کے دو طریقے ہوتے ہیں، مسائل کے ریسپانس کے دو طریقے ہیں. ایک ہیسٹی ریئیکشن ہوتا ہے، ہم فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں، اب وہ دوسرا جو ہے اس کو غلط سمجھے گا اگر ہم بہت ہی بے سوچے سمجھے، مطلب ہم ویل کنسیڈرڈ ریسپانس ہمارا نہیں ہوتا. تو یہ دوسرے کے اندر ریئیکشن پیدا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم تھوڑا سوچیں اس کے بارے میں، اور لوگوں سے مشورہ کریں، پلاننگ کریں، اور تبھی کوئی فیصلہ لیں. اور پلاننگ کرنے میں یہ دیکھیں کہ یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہمارا ایکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن ہے تو ہم کریں، نہیں تو اس پر رک جائیں. کیونکہ اگر ہم نے نہیں رکیں گے تو پھر ہم اپنے ہی لیے اپنے ہی ڈسٹرکشن ہوگا. ہم ہی کام نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکیں گے بغیر صبر کے. تو سب سے بڑی چیز وہی پرووک نہ ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پرووک ہی نہیں ہوتے تھے، اور کچھ نہ کچھ خوبصورت جواب دے دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر مذمم ہے، جب آپ کو لوگوں نے مذمم کہا، کنڈیمنیبل، تو آپ نے کہا میں تو محمد ہوں، میں اس کا مطلب ہے پریز وردی. تو جو کنڈیمنیبل کہہ رہے ہیں، جو برا بھلا مجھے کہہ رہے ہیں، نام ہی مذمم رکھ دیا تھا. جو برا بھلا مذمم کو وہ کہہ رہے ہیں میرا نام بدل کر، تو میرے اوپر پڑتے ہی نہیں. تو اسی پر مولانا کی ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں ڈاکٹر ذاکر حسین پریزیڈنٹ بننے سے پہلے کی بات ہے، تو وہ کہیں جا رہے تھے گاڑی چلا کر، تو دوسرے کی گاڑی میں تھوڑا سا لگ گئی، ٹچ ہو گئی، ڈینٹ ہلکا سا پڑ گیا. تو وہ نکلا اور اس نے کہا ایڈیٹ. تو ڈاکٹر ذاکر حسین، وہ تو بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے، جامعہ کے چانسلر بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ مسٹر ایڈیٹ، آئی ایم ذاکر حسین. تو وہ جو ہے اس نے ساری کہا، اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا. تو مطلب بات کہنے کا خوبصورت انداز بھی ہوتا ہے، اب وہی کئی لوگ جو ہیں وہی لڑنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مسلسل یہ ملتا ہے کہ آپ جو ہیں خوبصورت طریقے سے بات کو ختم کر دیتے تھے، اعراض کرتے تھے، اگنور کرتے تھے. اور جبکہ آج کل جو ہیں لوگ فوراً بیان بازی کرنے لگتے ہیں، اسٹیج پر آتے ہیں، پھر اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں، تو تقریر شروع کر دیتے ہیں. تقریر نہیں بلکہ پلاننگ بھی پیسفل پلاننگ. آپ پیسفل پلاننگ کریں گے تو آپ کا ہر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. تو پیسفل پلاننگ کے لیے صبر ضروری ہے، اور
کیونکہ اسلام کا مقصد ہی ہے دوسروں تک خدا کا پیغام پہنچانا. تو جب ہم صبر نہیں کریں گے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہم کو جو مشن دیا گیا ہے خدا کی طرف سے اس میں ہم ناکام رہیں گے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا، صحابہ پر کام کیا، کسی نے بھی جو الٹا سیدھا بولا، مخالفت میں بولا، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اس کو اگنور کیا اور اپنا کام کرتے رہے. اور اسی وجہ سے اتنے قیمتی لوگ ملے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جن کو نرسری یا فیروز کہا ہے فلپ کے ہٹی نے. تو یہ جو ہے اصل میں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اس دنیا میں یہ دنیا ہماری بنائی ہوئی دنیا نہیں ہے، یہ خدا کی دنیا ہے. تو یہاں پر ڈیوائن لاز ہیں جن کو ہم نیچرل لاز کہتے ہیں، لا آف نیچر کہتے ہیں. تو خدا کی اسکیم یہاں چل رہی ہے، تو ہم کو اس اسکیم سے، ان خدائی لاز سے مطابقت کر کے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں اور تبھی ہم کو کامیابی ملے گی. اگر ہم جیسے آپ نے ابھی بتایا پیڑ کے بارے میں، جی تو جو ڈیوائن لا ہے، لا آف نیچر ہے، اس میں ہے کہ بیج بونا پڑے گا، بیج سے پیڑ نکلے گا. اور اس کو چاہے جس چیز کا بھی پیڑ ہے، کبھی کبھی سالوں لگ جاتا ہے پیڑ کو نکلنے میں. اب کوئی چاہے گا کہ پورا پورا پیڑ جو ہے لا کے اکٹھے لگا دیں تو وہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. تو وہی ہے کہ ہماری ویمز جو ہیں، ہماری ڈیزائرز جو ہیں، ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، بلکہ اگر ہم لاز آف نیچر کے ساتھ مطابقت کریں گے تب ہم جو ہے اپنی جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس پر مولانا نے بہت زیادہ لکھا ہے نیچر پر، کہ ہم نیچر سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور ہر طرح کے سبق جو ہیں نیچر میں ملتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر فوکسڈ تھنکنگ کے بارے میں مولانا نے لکھا کہ جی ہنی بی کی مثال دی کہ ہنی بی جاتی ہے، بہت میلوں میلوں کا سفر کرتی ہے اور ادھر ادھر کہیں بھٹکتی نہیں، پورے پیڑ کو نہیں دیکھتی، بلکہ پیڑ کے پاس جائے گی، فلاور کے پاس جائے گی جہاں بیچ میں پولن ہوتا ہے، نیکٹر ہوتا ہے، سیدھے وہاں نیکٹر کے پاس جائے گی اور ہنی لے گی، پھول کا رس لے گی اور واپس آ جائے گی. تو یہ ہے فوکس تھنکنگ کی مثال. تو اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو ہمیں بھی فوکس تھنکنگ کرنی پڑے گی، ورنہ ہم کام نہیں کر پائیں گے. اگر ہماری تھنکنگ جو ہے فوکسڈ نہیں ہے تو ہم کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی چند سالوں میں، اور آج ہم 200 سال ہو گئے اور ہم کوئی بھی بڑی بڑی تحریکیں ہم نے اٹھائیں لیکن کوئی بھی کامیابی ہمیں نہیں ملی. تو اسی وجہ سے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی سبق ہم نے نہیں لیا. پہلے زمانے کے لوگ کیا ہوتا تھا کہ ان کا کوئی بھی مسئلہ ان کے سامنے آتا تھا تو پورا پورا قرآن پڑھتے تھے کہ اس سے ہمیں کیا رہنمائی، کیا گائیڈنس ملتی ہے. لیکن اب تو فوراً بیان بازی شروع ہو جاتی ہے، فوراً ٹی وی پر بیان، اخباروں میں بیان. اب یہ سب نہیں سوچتے کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. جی بہت اچھے سے آپ نے بتایا، اور یہ بہت زبردست بات تھی کہ فوکس تھنکنگ سے ہی بگ سکسیس ملتی ہے. لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ پیشنس مطلب ان ایکشن یا پیسو ایٹیٹیوڈ، جبکہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن پیشنس اور صبر از اے سپیریئر ایکشن، اینڈ پیشنس مینس وزڈم بیسڈ تھنکنگ. آپ کا کچھ کامنٹس لینا چاہوں گا اگلے سوال لینے سے پہلے. روہت کمار جی نے امرتسر سے لکھا ہے، مولانا جی کہتے تھے صبر آخری وقت تک. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے لکھا ہے سہارنپور سے، دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک آپا، وی ہیو ٹو اٹین وزڈم اف وی وانٹ ٹو بیکم اے ٹرو بلیور، جزاک اللہ. محمد آصف صاحب نے لکھنؤ سے لکھا ہے، نبی پاک کی زندگی فل آف وزڈم سے بھری ہوئی ہے اور ہم ان کی زندگی سے بہت سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے فلاح کا طریقہ بھی ہے. مس فریدہ کامران نے پاکستان سے لکھا ہے، جزاک اللہ، موسٹ بیوٹیفل لیکچر، وزڈم از آبزرونگ تھنگس فرام رائٹ پرسپیکٹو ایز مولانا صاحب سیڈ.
آپ اگلا ایگزامپل یہ ہے کہ پریکٹیکل ایگزامپل اگر ہم دیکھیں پروفٹ کی لائف سے تو اٹ گائیڈز اس آن اے پالیسی آف اوائڈنس نان کنفرنٹیشن. تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں ایگزامپل کے ساتھ بتائیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. ہوں۔ وہ جو صبر کب تک والا معاملہ تھا، جی تو یہ مولانا سے لوگ پوچھتے تھے صبر کب تک، تو مولانا نے کہا کہ کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ نماز کب تک، روزہ کب تک، جی. کیونکہ یہ سب تو بہت زیادہ ہائیلی ریوارڈیبل ایکٹ ہیں. ہوں تو جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہم صبر کریں گے، کیونکہ ایک صبر ہی وہ ہے عمل جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ریوارڈ بیانڈ میجر. کسی عمل کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے کہ بے حساب اجر ملے گا. تو صبر زندگی بھر کرنا ہے. تو اوائڈنس بھی وہی صبر ہی کی ایک شکل ہے کہ اوائڈ کرنا. جب عملی طور پر کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے. خاص طور پر عرب میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جنگی حالات تھے، لوگ جو بہت زیادہ مخالفت، مکہ میں تو صرف مخالفت کر رہے تھے، لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے اور وہاں پر آپ کے کافی لوگ ساتھی بن گئے، آپ کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ مان لیا، تو لوگوں نے سمجھا، مکے والوں نے، کہ اب تو بہت خطرہ بڑھ گیا ہے، اب ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کا مسئلہ ختم کرنا چاہیے. تو وہاں پر یہ زبردست معاملہ آیا کہ اعراض کیسے کیا جائے، اوائڈ کیسے کی جائے. 2-3 جنگیں تو ہوئیں، اوائڈ نہیں ہو سکا، لیکن بعد میں آپ نے بہت زیادہ کوشش کی. جیسے جنگ احزاب میں آپ نے پورا خندق کھود دیا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ اندر نہیں آ سکے جنگ خندق میں. اور اس طریقے سے آپ نے کئی بار کوشش ایسا کیا کہ اینیمی سے کنفرنٹیشن ہی نہ ہونے پائے. ایک بار آپ کو پتہ چلا کہ اینیمی فوج آ رہی ہے تو آپ نے وہ اپنا راستہ ہی بدل دیا. پھر اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، بار بار حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو تب آپ نے صلح حدیبیہ کیا، 10 ایئر نو وار پیکٹ کیا. کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا کام ہے نا، وہ پرامن فیلڈ میں ہی انجام پاتا ہے. اگر ہم جنگ کریں گے تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا، صرف ہماری جو صلاحیتیں، ہماری جو ریسورسز ہیں وہ برباد ہوں گے اور کام کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہمیں ایسی سچویشن جب آ جائے کہ اینیمی ایک دم ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کو ہر حالت میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو جنگ بھی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ تقریباً ایک بار جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، سب صرف ہاف اے ڈے میں آپ نے ختم کر دیا. اس کو مولانا کہتے تھے اسکرمش ہے، یہ جنگ بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں جنگی حالات کو ختم کیا اور یک طرفہ طور پر صبر کیا، اعراض کیا اور پیسفل طریقہ کو مینٹین رکھا. تو اس طریقے سے 2 سال، جو صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. اور جب مکہ فتح ہوا تو ایسا آپ نے انتظام سارا کیا تھا کہ بالکل وداؤٹ بلڈ شیڈ مکہ فتح ہو گیا. تو یہی ہر چیز میں حکمت تھی. حکمت کے اصول کو آپ نے ہر جگہ اپنایا، اسی وجہ سے آپ کو اتنی کم مدت میں اتنی زیادہ کامیابی حاصل ہوئی. جی. مولانا اقبال عمری نے آپ لکھا ہے چنئی سے، وزڈم پر آپ نے مولانا کی بہت سی باتیں یاد کرائیں. جزاک اللہ آپا. آپ ڈفرینسیشن کے پرنسپل پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بتائیں کہ انڈرسٹینڈنگ سگنیفیکنٹ ڈسٹنکشنس ان پریکٹیکل میٹرس، تو وہ فرق کو کیسے سمجھیں ہم، اس کے بارے میں آپ بتائیں. ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں فرق کو نہیں سمجھتے. تو کئی بار ایک سوال بھی آیا تھا کہ حکمراں کے لیے تو کہا گیا ہے کہ جہاد کرنا چاہیے ہو. تو جو حدیث ہے، اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ حکمراں کے خلاف جہاد جو ہے بالکل منع ہے، کہ چاہے حکمراں کتنا ہی خراب ہو، کتنا ہی زیادہ وہ ظلم کر رہا ہو، کتنا ہی زیادہ، یہاں تک کہ پیٹھ پر کوڑے برسا رہا ہو، تب بھی اس کے خلاف خروج جائز نہیں. اور ایک طرف ہے کہ افضل جہاد جو ہے وہ ظالم حکمراں کے سامنے
حق بات کہنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جہاد کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ جہاد کے معنی ہے اسٹرگل، محنت کرنا، اور وہ لوگ اس کو جنگ کے ایکویلنٹ سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ ایک ظالم حکمراں کو جا کر نصیحت کرنا، تو یہ تو کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ جہاد اس معنی میں، کروسیڈ کے معنی میں ہوتا ہے کہ خوب خوب محنت کرنا۔ تو مثال کے طور پر فرعون سے جب بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ بہت بڑا جہاد تھا، وہ تو بہت ہی ہمدردانہ انداز میں بات کی۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت نرمی سے بات کرنا۔ تو جو حدیث ہے کہ افضل جہاد ظالم حکمراں کے سامنے حق بات کرنا ہے، تو اس کو لے کے سمجھتے ہیں لوگ کہ ظالم حکمراں کے خلاف خروج کرنا ہے، اس سے جنگ کرنی ہے، اس کو ان سیٹ کرنا ہے۔ اب دوسری حدیثوں کو آپ دیکھیے، اور دوسری حدیثیں جو ہیں بالکل صاف کلیئر یہ بات بتاتی ہیں کہ ظالم حکمراں کی اطاعت کرنی ہے، ان سے ہرگز ٹکراؤ نہیں کرنا ہے۔ اور بہت زیادہ صحیح مسلم میں تو پورا چیپٹر ہے کہ کتاب الفتن نام سے، اس میں یہ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ کتنے بھی حکمراں میں بگاڑ آ جائے، کیونکہ ہر چیز جو ہے اسلام میں رزلٹ اورینٹڈ ہے۔ اب ہم حکمراں کے خلاف جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، تو اور زیادہ برائی آئے گی۔ حکمراں جو ہے آسانی سے کوئی اپنا تخت و تاج چھوڑ کر چلا تو جائے گا نہیں، اور اس کے پاس زیادہ ساز و سامان ہوتا ہے، وہ زیادہ جو ہے ڈسٹرکشن کرے گا۔ ہمارے پاس تو اتنا سامان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ باتوں کو نہیں سمجھتے، بس ایک دم جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس سے نتیجہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ حدیث میں کیا آیا ہے۔ حاکم کی باتیں سنو، اس کی اطاعت کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب وہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں پیس کو قائم رکھنا ہے۔ تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تم کو بس نماز روزہ کرنے دے رہا ہے، اور نماز روزہ اگر نہ بھی کرنے دے رہا ہے، تو تم اس کے خلاف جہاد نہیں کرو، بلکہ وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو اس طرح ہر حالت میں اس کے ساتھ جہاد نہیں کرنا ہے، جہاد بمعنی قتال نہیں کرنا ہے۔ تو یہ فرق نہیں مانتے سمجھتے لوگ کہ ایک ہوتا ہے قولی نصیحت اور ایک ہوتا ہے عملی ٹکراؤ۔ تو جو کہا گیا ہے وہ قولی نصیحت کہا گیا ہے، اور قولی نصیحت جو ہے وہ صرف حکمراں تھوڑی، کسی کے اندر بھی آپ کوئی غلط کام کرتے دیکھیں تو آپ اس کو بہت ہی ہمدردی سے، بہت ہی شفقت سے اور ویل وشنگ کے انداز میں آپ اس کو بتائیں کہ یہ کام وہ غلط کر رہا ہے، اور اس کے حق میں دعا کریں۔ اور باقاعدہ کہا گیا ہے کہ تنہائی میں اس سے ملاقات کریں، حکمراں سے، کیونکہ اگر سب کے سامنے آپ اس کو بول دیں گے تو اس کو تو ایگو بھڑک جائے گا، اور وہ بات ہم سنے گا ہی نہیں پازیٹیولی، بلکہ اور غصہ ہو جائے گا، تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں یہ بہت زیادہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے، خالی حکمراں نہیں بلکہ کسی کے ساتھ بھی انہی اصولوں کو فالو کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تم کو کسی حکمراں سے یہ بات کرنی ہے اس طرح کی، تو تم کو چاہیے کہ تنہائی میں کرو، کوئی تمہارے اور اس کے درمیان نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ تم جو حدیثیں ہیں ان کو ان کے سیاق و سباق میں، ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں دیکھیں، کیونکہ ایک حدیث لیں گے، اس کو جنرلائز کریں گے تو اس کا معنی کچھ کا کچھ نکل آئے گا، جبکہ دوسری حدیثیں اس کے خلاف ہیں۔ تو بہت زیادہ گہری نظر چاہیے، تبھی حدیثوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جی، تو ابھی آپ نے جو بتایا، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ میں کہوں گا پلاننگ کی ضرورت ہے، بلکہ سائلنٹ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اینڈ لائک اٹ از سیڈ دیٹ دا رائٹ پلاننگ از ریئلسٹک پلاننگ۔ تو سائلنٹ پلاننگ کے حوالے سے آپ کچھ اور اس کو واضح کریں۔ سائلنٹ پلاننگ کو مولانا لو پروفائل میں کام کرنے کو کہتے تھے، اتنا زیادہ لو پروفائل کہ کہتے تھے کہ لوگوں کو ٹیلی فون کر کر کے کہتے تھے کہ آپ لوگ لو پروفائل میں کام کریں، کیونکہ لو پروفائل میں کام کرنے سے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔
جو اپرچونٹیز جو اویلیبل ہیں اسی میں آدمی کام کرتا ہے، لیکن جب بڑے بڑے کام کریں تو بڑے بڑے اجتماعات کریں، اس طریقے کے کام کریں تو وہ اس کو ہائی پروفائل کہتے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بلا وجہ لوگ مخالف بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سائلنٹ پلاننگ کی ہے۔ میں ایک دو مثال آپ کو دوں گی، جیسے جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ جا رہے تھے، تو بہت ہی خاموشی سے آپ نے پوری پلاننگ کی۔ بہت پہلے سے حضرت ابوبکر نے 2 اونٹ تیار کروائے اور کہیں دور ڈیزرٹ میں اس کو رکھا تاکہ وہ تیار رہے جب آپ کو جانا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کے خاموشی سے آدھی رات کو نکل گئے وہاں سے۔ پھر اس کے بعد سیدھا جو راستہ تھا مکہ سے مدینہ، اس راستے پر نہیں گئے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جو قریش ہیں وہ پیچھے نکلیں گے ڈھونڈنے کے لیے، تو آپ الٹے راستے پر گئے۔ الٹے راستے پر ایک غار ثور تھا، وہاں پر آپ کئی دنوں تک وہاں پر خاموشی سے چھپے رہے۔ پھر جب لگا کہ ہم سب قریش جو ہیں نکل چکے ہیں، اب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے تھک گئے ہیں، تب جا کے آپ وہاں سے نکل کر آپ مدینہ گئے۔ تو اس طریقے کے آپ نے بہت سارے کام کیے، کیونکہ یہ خاموش پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جہاں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا وہاں لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے فتح مکہ میں کیا، وہ تو بالکل ماسٹر پیس ہے خاموش پلاننگ کا، کہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، حضرت ابوبکر کو بھی نہیں معلوم تھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ سے پوچھا جو ان کی بیٹی تھیں کہ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بھی کچھ نہیں معلوم۔ تو اس طریقے سے آپ نے پلاننگ کی اور بہت سارے لوگوں کو پورے آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کو پھیلا دیا کہ خبر لیتے رہے کہ کوئی ایسا تو نہیں واقعہ ہوتا کہ لوگ جا کے قریش کو خبر کر دیں کہ وہاں پر 10,000 کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو آپ کی انٹیلیجنس جو ہے بہت زبردست تھی، سب باتیں آپ کو پتہ چل جاتی تھیں، اور اس میں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کیونکہ ایک آدمی نے خاموشی سے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ اس کے گھر والے، فیملی والے وہاں رہتے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب مکہ میں اتنے سب لوگ جائیں گے، کہیں جنگ ہوگی تو ان کو وہ مارے جائیں گے، تو اس نے ایک خط لکھ کر بھجوایا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو پھر اس کو معلوم کیا گیا تو وہ ایک عورت کے پاس وہ خط نکلا۔ تو اس طریقے سے آپ نے خاموش پلاننگ کی، ایک دم اچانک مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ مکہ والے جو ہیں جنگ کی تیاری نہ کر پائیں، تو اس طرح بلڈ شیڈ نہیں ہوگا، اور وہاں جا کر اعلان کیا کہ جو لوگ بھی اپنے گھروں میں رہیں ان کو امان ہے، جو کعبہ میں آ جائے ان کو امان ہے، جو خاص سردار تھے جیسے ابو سفیان، ان کے گھر میں جو چلا جائے وہ امان ہے۔ تو اس طریقے سے سب کو امان دی، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ خاموش پلاننگ جو ہے، اس کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ مکہ وداؤٹ بلڈ شیڈ کانکر ہو گیا۔ جی آپا، اسی پر پھر آخری سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پلاننگ کا ایک حصہ یہ بھی ہے، شورا قرآن میں بہت ایمفسائز کیا ہے، وچ لٹرلی مینس کنسلٹیشن، تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ قرآن میں پورا چیپٹر ہے شورا پر۔ اصل میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اکیلا انسان جو ہے وہ فیصلے تک نہیں پہنچ پاتا، تو ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ میٹنگ ہوتی ہے، لوگ فیصلے کرتے ہیں، دوسرے لوگ جو ممبرس ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ پیغمبر تھے تو کئی بار آپ کو اینجل کے ذریعے ہدایت مل جاتی تھی، لیکن آپ بھی پیغمبر ہونے کے باوجود آپ بھی بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے۔ تو مشورے کا مولانا نے لکھا ہے کہ کلیکٹیو تھنکنگ کا دوسرا نام جو ہے وہ کنسلٹیشن ہے، اور قرآن میں اس میں کہا گیا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں ان سے مشورہ لو، کیونکہ دیکھیے ہر آدمی کا سوچ الگ ہوتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینسز الگ ہوتے ہیں، تو جب وہ مشورہ دے گا تو بہت ساری رائے سامنے آئے گی، اس میں
جو رائے بیسٹ ہوگی اس کو آپ اختیار کر لیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے۔ اور ایک بار ایسا ہوا جو غزوہ خندق ہوئی تھی نا، جی تو بہت بڑی تعداد جو ہے قریش کی آرمی وہ آ گئی تھی۔ اب جنگ ہونے میں صرف تباہی ہوتی ہے، تو آپ نے مشورہ کیا، تو اس میں ایک سلمان فارسی تھے، وہ ایران کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایران میں اگر بادشاہ لوگ جب جنگ نہیں چاہتے ہیں تو خندق کھود دیا کرتے ہیں۔ تو یہ رائے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی، اور آپ نے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ مل کر وہ خندق کھودی تھی، جس کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے وہ ٹل گئی۔ تو اب یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا لوگ مشورہ کلچر نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنا مشورہ دیں گے، اور اگر ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا جائے گا تو وہ اس کو برا مانتے ہیں۔ وہ اس کو مشورے کو صرف ہمارا کام مشورہ دینا ہے۔ جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے وہ مانے گا کہ کون مشورہ صحیح ہے اور کس مشورے کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمارا آئی جو ہے، ہمارا ایگو جو ہے وہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ایگو اگر کہتے ہیں ہمارے مشورے کو لوگوں نے نہیں مانا، تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ جو عبداللہ ابن ابی تھا، اس نے اسی بات پر تو جنگ احد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ 200-250 اس کے ساتھی تھے، الگ ہو گیا تھا کہ ہمارے مشورے کو نہیں مانا گیا۔ تو یہ جو ہے ایک منافق کا طریقہ ہے کہ مشورے کو نہیں مانو تو الگ ہو جاؤ۔ تو ہمیں ہر حالت میں اس بات کا پابند اپنے آپ کو بنانا ہے کہ ہم کو صرف مشورہ دینا ہے، باقی جو ڈیسائیڈ کرنے والا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا مشورہ ایکسیپٹ کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ جو بلیور ہوتا ہے نا، اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں اس کی رائے کو اہمیت دی گئی کہ نہیں دی گئی، اس کا تو سب کچھ جو ہے نا وہ پیراڈائز ہوتا ہے، آخرت ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے۔ تو اس کا پیراڈائز تو نہیں چھینی، اس کا خدا سے اس کا تعلق تو نہیں ٹوٹا۔ یہ اصل چیز دیکھنے کی ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس کی رائے پر عمل ہوا کہ نہیں عمل ہوا۔ تو اس کے انصار جو ہیں وہ بہت زبردست انہوں نے اس کی مثال پیش کی ہے کہ انصار نے ساری قربانیاں جو ہیں وہ انصار نے دیں، اور اتنی زیادہ مطلب اتنی ایسی قربانی شاید تاریخ میں نہ دی گئی ہوگی جو انہوں نے دی۔ اس کے باوجود وہ بیک سیٹ پر رہنے کے لیے راضی ہوئے۔ جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان خلیفہ بنے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، وہ اس پر بھی راضی، کیونکہ ان کی نظر جو تھی وہ آخرت پر تھی۔ دنیا کی چیزیں جو ہیں ان کو ملے نہ ملے وہ کوئی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ہمارے لیے بھی جو ہے نا مشن، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہم کو آپ کے اسوے پر عمل کرنا ہے، آپ ہمارے لیے اگزامپل ہیں۔ تو آج کل کے لوگوں نے وہ بھی ہیرو بنا دیا ہے، اگزامپل ہے نہیں آپ، اسی لیے ہم آپ سے کچھ اگزامپل لے کر اپنے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے پر۔ تو ایک جو ہے اسی پر ایک مجھے یاد آیا کہ ایک خاتون تھیں، جنگ احد میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے نا، وہ غلطی سے پہلے فیز میں تو مسلمان جیت گئے تھے، دوسرے فیز میں کچھ غلطیوں کی وجہ سے وہ آ گئے پیچھے سے۔ حضرت خالد جو ہیں بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ آ گئے اپنی فوج لے کر، بہت زیادہ مار کاٹ ہوئی، بہت زیادہ مارا لوگوں کو انہوں نے۔ تو اسی میں ایک لیڈی تھی صحابیہ، تو ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے شوہر سب اس جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ آئی پتہ کرنے کے لیے، تو اس کو بتایا گیا کہ تمہارے باپ، بھائی، بیٹے سب ختم ہو گئے۔ تو اس نے بس یہی کہا کہ رسول اللہ تو خیریت سے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ خیریت سے ہیں۔ تو اس نے کہا اب رسول اللہ کو مجھے دکھا دیجئے، تو دکھا دیا، تو بہت اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اپنی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دینی، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ مشن تو خیریت سے ہے، مشن تو سلامت ہے، مشن کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے،
ہماری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری رائے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمیں تو مشن میں لگنا ہے، یہی مشن خدائی مشن ہے، اور اس میں ہمیں ہر حالت میں لگنا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہماری رائے کو اہمیت نہیں دی گئی، ہماری بات نہیں مانی گئی. یہ سب بالکل منافقانہ باتیں ہیں، اور ہمیں بہت سختی سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ہر حالت میں مشن کے خیر خواہ بنیں، اور اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. جزاک اللہ آپا، آج بہت ہی وزڈم بھری باتیں آپ نے بتائیں. تھینک یو فار ٹوڈے سیشن. سو وی ول اینڈ ٹوڈے سیشن ناؤ. وی ول بی بیک نیکسٹ سنڈے 10:30 AM. تھینک یو.